نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العلم علم کی کتاب ہے یہ باب فضل العلم علم کی فضیلت کے متعلق مسئلہ ہے وقول اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کو درجات کے اعتبار کے بلندی عطا فرماتا ہے اعتبار سے جو لوگ ایمان لائیں اور جنہیں علم دے دیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا فرمان ہے رب زدنی علما، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا تھا کہ آپ نے دعا فرمانی ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ ہر کتاب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آیت کریمہ جو اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہو وہ بیان کریں۔ تو یہ آیات امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کیونکہ جب تک کسی چیز کا رزلٹ فائدہ پتہ نہ ہو اتنی دیر تک اس کا شوق نہیں پیدا ہوتا۔ اب اگر ایمان کے بعد علم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی عطا فرمائے گا، ایک چیز۔ دوسری، اب جس طرح ہمارے لوگ ہیں کاروبار میں برکت کی دعا کریں گے، بیٹے کا ویزا لگ جائے اس کی دعا کریں گے، فلاں کی بیماری کی، فلاں کی، لیکن جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم فرمایا ہے ضروری چیز کہ رب زدنی علما، وہ آپ دیکھیں گے کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آتا ہوگا کبھی یہ دعا کرتا ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے اللہ منی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا، اللہ ایسا علم جو نفع مند ہو وہ عطا فرما، رزق طیب وسیع رزق عطا فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک ایمان ہے دوسرا علم ہے، یعنی اہل ایمان کے درجات بلند ہوں گے اور اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے اور زیادہ درجات بلند ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد کتاب العلم، جیسے اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی یہی تھی کہ آپ پڑھیں اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کیونکہ علم سے دوری کی وجہ سے 98% لوگ ہمارے گمراہ ہیں۔ اور یہودیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان کے گمراہی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ کہ وہ کتاب اللہ کا علم حاصل نہیں کرتے۔ اس طرح ہماری صورتحال اس طرح ہے کہ 98% کیا 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کتاب اللہ میں کیا لکھا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا چیز ہوتی ہے۔ اب اصل میں فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معیار کے لحاظ سے، دوسری مقدار کے لحاظ سے۔ اس باب میں فضیلت معیار کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے، کیونکہ چند ابواب کے بعد ایک اور باب آئے گا وہاں پر بھی لکھا ہوگا کہ باب فضل العلم۔ تو اب اس جگہ پہلے باب کے اندر فضل بمعنی فضیلت ہے اور دوسری جگہ فضل بمعنی فاضل یعنی زائد ہے، اس لیے دونوں بابوں کو تکرار نہیں کہہ سکتے۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے سارے فن کا مظاہرہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ داد اور تعریف کے مستحق ہیں، معیار کے لحاظ سے اور مقدار کے لحاظ سے۔ اس میں معیار ہے اور آگے مقدار ہے دوسرے کے اندر۔ اور علم جب تک حاصل نہ ہو کسی عبادت کا مزہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو علم ہو کہ رسول اللہ کی سنت کیا تھی، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، تو پھر انسان کی عبادت کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کچھ احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش نہیں کی کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط پر نہیں تھی کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بندہ ایسے راستے پر چلتا جس میں علم حاصل کرتا اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہوتا ہے۔ بے شمار احادیثیں علم کی فضیلت کے حوالے سے، لیکن سب سے بڑی چیز دیکھ لیں اپنے محبوب پیغمبر جو ساری مخلوق میں سے افضل ہیں، ان کو ایک اللہ نے حکمن بات فرمائی ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ دعا کرنی رب زدنی علما۔ اب ہم سوچیں روزانہ اس مسئلے میں ہم کتنی ساری دعا کرتے ہیں بیٹھ کر۔ پھر دوسری بات ہے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ دین کو پڑھنا یا قرآن کو علم حاصل کرنا یہ تو مولویوں کا کام ہے، بقیہ لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، دین سب کے لیے کا یکساں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا، ہاں جی، ارسلت الی الخلق کافہ، ہاں جی، الی الناس کافہ، سب لوگوں کی طرف، یہ نہیں چند لوگ بس جو ہے نا وہ علم حاصل کریں بقیہ علم کو دیکھیں ہی نا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور حاصل بھی کرنا چاہیے
کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے درجات بلند کر دینے اصل میں۔ باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل۔ باب ہے جس شخص سے کوئی علمی مسئلہ پوچھا گیا، وہ کسی بات میں مصروف ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی بات مکمل کر لے، پھر اس کے بعد سائل کا جواب دے۔ اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں محمد بن سنان، یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور دوسرے استاد ہیں ابراہیم بن منذر، یہ بھی بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کی کنیت ویسے ابو اسحاق مدنی ہے، اور یہ استاذ امام ترمذی کے بھی ہیں اور امام ابن ماجہ کے بھی ہیں، اور 236 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئے ہیں۔ اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے 2 استاد ہیں، اور اس کے اندر ایک بخاری کے اندر راوی ہیں یہ فلیح، حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح، یہ بخاری کے متکلم فی روات میں سے ہیں، اور یہ حدیث صرف اور صرف بخاری میں سے ایسے تک اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ ان کے متکلم فی ہونے کی وجہ سے کہ ان کے حافظے پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہ اکیلے ہوں تو اس وقت احکام کے متعلقہ روایت ان سے نہیں لیتے ہیں۔ ہاں جب ان کی مطابقت مل جائے تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں ان سے حدیث، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 2 دفعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کیا ہوتا ہے، جاء اعرابی، ایک عرابی آیا، دیہاتی آیا، بدو آیا، کہنے لگا متی الساعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کو بیان کرنے میں مصروف رہے، بات کرتے رہے، جاری رکھیے آپ اپنی بات، کیونکہ آپ بات لوگوں سے فرما رہے تھے۔ فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، کچھ لوگ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا لیکن آپ نے ناپسند سمجھا اس کی بات کو۔ بعض کہنے لگے کہ لم یسمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا، حتی یہاں تک کہ اذا قضا حدیثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مکمل فرمایا تو فرمایا این اوراہ السائل عن الساعہ، آپ نے پوچھا جی قیامت کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں انا، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کریں۔ پوچھنے لگا اللہ کے نبی اس کا وہ ضائع کیسے ہوتی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب ذمہ داری، وسید اصل وسادہ سے ہے، تکیہ سے ہے، کہ امیر تکیہ لگا کے بیٹھا کرتے تھے، اور یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ یہ پڑھانے کی مسند، یہ صحیح بخاری پڑھانے کی مسند جب نااہل لوگوں کو دے دی جائے گی تو پھر آپ قیامت کا انتظار کریں۔ یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں جو تشبیہ ہوتی ہے وہ ہر جہت سے نہیں ہوتی، صرف 1-2 وجہ سے ہوتی ہے، تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قیامت آئے گی تو نظام درم برم ہو جائے گا، جب یہ پڑھنے پڑھانے کی سیٹ پر نااہل لوگ پڑھانے کی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے جو اس کے قابل نہیں ہیں، ہاں جی، تو پھر جس طرح قیامت کے ساتھ سارے نظام خراب ہو جانے ہیں، پھر یہ نااہل لوگوں کی وجہ سے سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بھی ابو امیہ جمحی سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشراط الساعہ، ہاں جی، کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو لوگ اس کے اہل نہیں ہیں لوگ ان سے علم حاصل کریں گے، ہاں جی، تو پھر جب تک وہ لوگوں کی تسلی تشافی نہیں کریں گے پھر لوگ ڈسٹرب اور پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب تو اس حدیث کے اندر بڑی ساری باتیں ہیں کہ سوال کیسے کرنا ہے، ہاں جی، سوال کے آداب، پھر اگلے نے جواب کیسے دینا ہے۔ چلو استاذ کو چاہیے ذرا بڑے تحمل سے جواب دے، اور لیکن جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ مین باتیں 2 ثابت کر رہے ہیں کہ پہلی بات مکمل کر کے پھر دوسری اگلی کرنی چاہیے، ایک چیز، دوسرا طلباء کے ساتھ نرمی کروائیے، 2 چیز، تیسری استاد سے جو بھی طالب علم پوچھے اس کو اس کی بےزتی نہیں کرنی چاہیے، اس کو جواب دینا چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ، اور مسند تدریس پر وہ آدمی بیٹھے جو اس کے اہل ہے، لوگوں کے مسائل اطمینان سے حل کر سکے، نہیں تو قیامت کی طرح
یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ نظام سارا درم برم ہو جائے گا۔